انسان جب دنیا میں آیا اس کا اس میں کوئی اختیار، دنیا میں آنے کے حوالے سے انسان کا کوئی اختیار نہیں، نہ اسے پتا۔ پیدا کرنے والے نے جہاں چاہا وہاں بھیج دیا۔ یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے نبی کے امتیوں میں بھیجا، اپنے پیارے نبی کے غلاموں میں بھیجا۔ انسان کا نہ آنے میں اختیار نہ جانے میں اختیار ہے، یہ اختیار ہے؟ اتنا بے اختیار ہے انسان کہ جب آیا تب بھی دوسروں نے نہلایا، اور جب جائے گا تب بھی دوسرے نہلائیں گے۔ جب آیا تب بھی خالی ہاتھ آیا، جب جائے گا تب بھی خالی ہاتھ۔ نہ آنے میں اختیار نہ جانے میں اختیار۔ تو یہ جو آنے اور جانے کے بیچ کا ٹائم ہے جس کو آپ زندگی کہتے ہیں، اس میں تم نے اپنا اختیار کیوں ایڈ کر لیا؟ یہ بھی اسی کے اعتبار سے گزارو جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ بس ایک مہلت ملی ہے، کسی کو 20 سال، کسی کو 10 سال، کسی کو 25، کسی کو 30، جتنا چاہا، اور کسی کو اتنی مہلت ملی ہے کہ دنیا میں آئے، چند سانسیں لیں اور اس کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ بہت وہ ہیں جنہیں دنیا میں سانس ملی ہی نہیں، دنیا میں آئے دم نکل گیا۔ بولو، اونچا بولو ذرا۔ تو کیا ہے دنیا میرے ساتھیو؟ بس ایک مہلت تک ہو، نہ آنے میں اختیار نہ جانے میں اختیار۔ تو یہاں جو ٹائم مل گیا ہے، اس ٹائم کو اپنے لیے پرماننٹ نہ سمجھو۔ پرماننٹ تو نمرود، قارون، حامان، شداد نہ رہ سکے۔ یہ لائف پرماننٹ نہیں ہے، کرایہ دار ہو، ذاتی مکان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ جب تک کی مہلت ہے تب تک زندہ ہے انسان، اور وقت آ گیا، بچے روتے رہے، گھر والے روتے رہے، خاندان والے روتے رہے، بڑے بڑے طاقتور حضرات بھی اپنی زندگی کے چند سیکنڈ نہ بڑھوا سکے، گھنٹوں کو تو چھوڑو آپ۔ شداد بادشاہ نے 12 سال لگوا دیے تھے، 12 سال کا عرصہ لگا تھا جنت بنوانے میں۔ اس نے دنیا میں جنت اس لیے بنوائی کہ جب میں دنیا میں انسانوں کو جنت بنا کر کے دے دوں گا تو جو مجھے نہیں مانتے ہیں خدا، وہ بھی مانیں گے جب میں ان کو جنت میں رہنے کے لیے فلیٹ دوں گا تو۔ ارے فلیٹ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو، یعنی مقامات دوں گا جنت میں، جو میں نے عالی شان نہریں دی ہیں اس کا پانی دوں گا، رہنے کو جگہ دوں گا، تو جو خدا نہیں مانتے وہ بھی مانیں گے۔ 12 سال لگ گئے تھے، بڑے بڑے ٹاپ کے انجینئرز اس نے اس زمانے میں جو جانتے تھے، مکانات بنانے کے حوالے سے جو راج تھے، جو راجگیری کرتے تھے، جنہیں مہارت تھی مکانات بنانے کی، نقاشی کرنے کی، اور ایسا حسین، اس نے ایسی حسین عمارتیں بنائی تھیں گویا کہ وہ اس زمانے کی، اس کے علاقے کی بہترین بلڈنگ تھی، بہترین عمارتیں تھیں یار، جنت تھی وہ، بہترین باغات تھے، پانی کی نہریں، ہر طریقے کی سہولتیں دی تھی۔ 12 سال کا پیریڈ جب گزرا اور اس سے کہا گیا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی بنائی ہوئی جنت تو مکمل ہو چکی ہے، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جب پہلی مرتبہ اسے دیکھنے کے لیے جا رہا تھا، ابھی گیٹ میں پہنچا نہیں تھا، گیٹ کے باہر ہی تھا، اور اپنی سواری سے اترنے ہی والا تھا کہ ملک الموت آ گئے تھے اور کہا تھا اب تجھے اتنی مہلت بھی نہیں ہے کہ تو نیچے اتر سکے۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلِ، کہتے ہیں نا کہ لمبی امیدیں نہیں رکھنا چاہیے انسان کو، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ ملک الموت ایسی آئے تھے سادہ بھیس میں، اس نے پہچانا نہیں، اس نے کہا کہ انٹرفیئرنگ مت کرو،
میں بادشاہ ہوں، دربار میں آ کے کہنا تمہیں جو بھی کہنا ہو، اس وقت میں بہت بزی شیڈیول کے ساتھ آیا ہوں، اور میں نے 12 سال جس عمارت کو بنوانے میں لگوائے ہیں، جس جنت کو بنوانے میں 12 سال کا لمبا پیریڈ لگا ہے، مجھے اسے دیکھنے دو، بعد میں آ جانا۔ 1-2 دفعہ روکا، مگر اس کی تھوتڑی سوجی ہوئی تھی، اکڑ رہا تھا، گھمنڈ میں چور تھا، غرور کا پتلا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا نیچے اترنے کی مہلت نہیں ہے، میرے لباس کو دیکھ کے، میرے ظاہر کو دیکھ کے دھوکہ کھا رہا ہے، تیرے جیسے کتنے بادشاہوں کو زمین پہ لٹا دیا ہے میں نے۔ جانتا ہے میں کون ہوں؟ جب نام بتایا، کہا میں موت کا فرشتہ، تو وہی جو کچھ دیر پہلے اکڑ رہا تھا ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا کہ بس دیکھنے تو دو، کم از کم اندر تک تو جانے دو۔ کہ اندر تک جانے کی بات کرتا ہے، تجھے تو سواری سے اترنے کی بھی اجازت اس لیے نہیں کہ تیرا ٹائم مکمل ہو گیا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب موت آ جاتی ہے تو جنہیں موت آ رہی ہے وہ ایک لمحہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے، جو ٹائم فکس ہے اس پہ آئے گی موت۔ جو بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، اگر موت کا علاج ان کے پاس ہوتا تو کم از کم وہ تو موت سے بچ جایا کرتے۔ حکیم لقمان جیسے عظیم مدبر، عظیم مفکر، عظیم حکیم، بہترین طبیب، وہ تو سید الاطباء تھے، طبیبوں کے بھی طبیب تھے، مگر موت کا علاج ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ ڈھکیا ڈلاری والوں بولو، تھا؟ اونچا بولو۔ کسی کے پاس موت کا علاج نہیں ہے میرے بھائیوں۔ میں بتا رہا تھا تمہیں شداد کے بارے میں، ایک اس نے قدم نکال لیا تھا، دوسرا قدم گھوڑے کی زین پر ہی تھا، ابھی اترا نہیں تھا، آدھا اوپر ہے، آدھا زمین کے قریب ہے، اور اسی دوران اس کی آتما شریر سے جدا کر دی جاتی ہے۔ شداد نے بنوائی جب جنت زمین پہ، خوش تھا کہ اب جھکے گی خدائی میرے در پر۔ شداد نے بنوائی جب جنت زمین پہ، خوش تھا کہ اب جھکے گی خدائی میرے در پہ۔ خود ہی نہ دیکھ پایا وہ دنیا سے چل بسا۔ پڑھیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، پڑھیں آپ لوگ بھی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے۔ اپنا قدم قدم پہ نگہبان ہے خدا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ اللہ، انسان کیا ہے بتاؤ مجھے؟ کس بات پہ اتراتا ہے؟ میرے تو سمجھ میں بالکل بھی نہیں آتا ہے کہ یار نہ تو دنیا میں آنے کے حوالے سے اختیار والا ہے۔ چل یہ تو کہہ سکتا ہے کہ ہم چھوٹے تھے، بچے تھے، اس لیے ہم کیا جانے اس وقت کی باتیں۔ اب کی بات کرو تو میں کہتا ہوں نہ جانے میں تیری پاور چلے گی، تو کتنا زمیندار ہے، کتنی زمین ہے تیرے پاس، کتنی پاور ہے تیرے پاس، چاہے پولیٹیکل پاور ہو، دولت کی پاور ہو، خاندان کی پاور ہو، افراد کی طاقت ہو، بیٹوں کی طاقت ہو تیرے پاس، جناب والا کیسی ہی طاقت ہو، کیا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی طاقت کی وجہ سے موت سے بچ جاؤں گا؟ ہرگز نہیں کہہ سکتا۔ اگر موت سے بچا جا سکتا طاقت کی بنیاد پہ تو نمرود سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہے تو، قارون سے زیادہ خزانہ تو نہیں ہے تیرے پاس، فرعون سے زیادہ دبدبا تو نہیں ہے تیرے پاس، مگر بتا ان کا عالم کیا ہوا؟ ایک کو لنگڑے مچھر نے مارا، ایک کو زمین نگل گئی، اور ایک کو بحر احمر کی موجوں نے لقمہ بنا لیا۔ سبحان اللہ، صحیح بات، سبحان اللہ، حق بات ہے۔ کیوں بے حضرت بتاؤ؟ جی جی حق بات۔
تو کس بات پہ اترانا، کس بات پہ گھمنڈ کرنا؟ میرا رب کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلا کر، اترایا نہ کیا کر، تو نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ کیا کر سکتا ہے تو یار؟ تجھے مہلت مل گئی، کسی کو 20 سال کی طاقت ملی، کسی کو 15 سال کی، کسی کو 50 سال کی، میں کہتا ہوں 100 سال کی بھی ملی یار۔ 100 سال تو آج کی عمر ہو جائے بڑی بات ہے، وہ زندہ نہ رہ سکے کب تک رہے جن کو ہزار سال کی عمریں ملا کرتی تھی۔ قوم سمود کے بارے میں پڑھا، قوم عاد کے بارے میں پڑھا، قرآن میں ان کا تذکرہ آیا۔ بڑے بڑے ہیکل تھے، طاقتور تھے، پہاڑوں میں مکان بنایا کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ زلزلہ بھی آئے تو ہم پہ اثر نہ پڑے، بارش پڑے تو اثر نہ پڑے، طوفان آئے تو اثر نہ پڑے۔ پہاڑوں کو وہ لوگ تراش کے پہاڑوں کے اندر خوبصورت مکان بناتے تھے، بڑے لمبے تڑنگے ہوتے تھے، بڑے طاقتور ہوتے تھے۔ مگر بتاؤ یار 500 سال بھی ہے تو ایک دن انتہا تو ہے، 1000 سال بھی ہے تو اینڈ تو ہے۔ کتنے ہی زمیندار ہو، طاقتور ہو، کیسے ہی پاورفل ہو، جب موت آئے گی تو جناب والا تمہیں جانا ہی پڑے گا۔ تمہاری سانس اکھڑ کے رہے گی، نبض ہستی خاموش ہو کر کے رہے گی۔ گلشن حیات پہ پتجھڑ آنا ہے تو آنا ہے، دنیا سے جانا ہے تو جانا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنے طاقتور ہو، تم کیسے ہو۔ یاد رکھنا 4 مصروں کو، حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی، خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی۔ تمہارا دبدبہ خالص تمہاری زندگی تک ہے، کسی کی قبر میں جا کر زمینداری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، محفل ایصال ثواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا، سبحان اللہ۔ ارے میں جو بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آپ لوگوں کے؟ اللہ خوش رکھ کے جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ مدرسے کے طلبہ بھی کافی تعداد میں میرے خیال سے، ان سے محبت کیا کرو، مہمانان رسول ہے۔ ڈھکیا والوں ان کا رتبہ پتہ ہے تمہیں؟ تمہارے ڈھکیا میں 50% لوگ بھی صبح میں نماز کے لیے اٹھ جائیں تو بہت بڑی بات ہے۔ جب سب سوتے رہتے ہیں نا تو یہ بچے 4 بجے اٹھ کے اپنا سبق یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم تو آنکھیں بھی کھولتے ہو تو وضو کیا کہ نہیں کی، ایسی کلی کری اور ناشتہ کرنے لگے۔ یہ بچے صبح کو اٹھتے ہی باوضو ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ اور کتنے مدرسوں میں تو ایسا ہوتا ہے، دیکھا ہے، مدرسوں میں پڑھا ہوں، سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرا تجربہ ہے کہ عشاء کی نماز بعد میں ہوتی ہے، مدرسے میں بچوں کا سبق پہلے سن لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ان سے پیار کیا کرو، یہ مہمانان رسول ہیں، جدھر جاتے ہیں ان کے ساتھ رحمت جاتی ہے خدا کی۔ سبحان اللہ۔ مبارکباد دوں گا یہاں پہ جو ادارہ چل رہا، عزیزیہ نام ہے مولانا ظہیر صاحب، یہ میرے بڑے مخصوص شاگردوں میں ہیں مولانا ظہیر صاحب۔ عزیزیہ نام ہے نا، حافظ ملت کے نام پہ میرے خیال سے ہیں۔ مدرسہ اسلامی عزیزیہ، اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ زور سے بولیے آمین۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے ان بچوں کو دیکھ کے۔ ان بچوں سے کہوں گا خوب محنت کرو، خوب محنت سے پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہمت مت ہارو، خوب محنت کرو۔ لوہا جتنا تپتا ہے اتنا ہی طاقت بھرتا ہے، ہیرے کو جتنی دھار لگے اتنا ہی تیز چمکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مٹی کا برتن تپتا ہے تب دھن پر خوب کھنکتا ہے، سورج جیسا بننا ہے تو سورج جیسا جلنا ہوگا، ندیوں سا آدر پانا ہے تو پروت چھوڑ نکلنا ہوگا۔ ہم آدم کے بیٹے ہیں، کیوں سوچیں راستہ سرل ہوگا، کچھ زیادہ وقت لگے گا پر سنگھرش ضرور سفل ہوگا۔ ہر ایک سنکٹ کا حل ہوگا، وہ آج نہیں تو کل ہوگا۔ محنت کرتے رہو، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو، قرآن تمہارے سینے میں آ جائے گا۔ دنیا کے خزانے ایک طرف، قرآن کی دولت کے سامنے دنیا کے خزانوں کی حیثیت کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ یہ طلباء کی محبتیں انہیں پتہ چلا میرے بارے میں، دیکھو آگے، اللہ ان کو شاد و آباد رکھے، خوب خوش رکھے، آمین بولو زور سے، اور زور سے بولو میرے بھائیو آمین۔ ڈھکیا والوں آپ سے بھی کہتا ہوں خوب محبت کرو، آپ لوگ ظاہر ہے محبت کرتے ہیں تبھی ماشاءاللہ ادارہ اس شان کے ساتھ چل رہا، اور محبت کیا کرو ان بچوں سے، طلباء سے خوب پیاری نہ دیا کرو۔ حضرات میں بتا رہا تھا موت کے بارے میں، کوئی نہیں بچا سکتا موت سے۔ بولو بچا سکتا کوئی نہیں؟ زور سے بولو۔ جب آئے تو بھی خالی ہاتھ، جب جاؤ گے تب بھی
آئے تب بھی دوسروں نے نہلایا، جائیں گے تب بھی. اتنی سی پاور ہے صاحب. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ملک الموت تشریف فرما تھے. مجمع میں ایک نوجوان بیٹھا تھا. ملک الموت بار بار اسی نوجوان کو دیکھ رہے تھے. اب کسی سے تمہاری جان پہچان نہ ہو اور وہ تمہیں بار بار دیکھے تو تمہارے دل میں سوال تو آئے گا کہ یار یہ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ارے بولو، اونچا بولو. نشست برخاست ہوئی، مجلس برخاست ہوئی. اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے ملک الموت چلے گئے. وہ جوان آیا، آ کر کے کہنے لگا حضور یہ کون تھے؟ آپ تو سب سے بات چیت کر رہے تھے مگر یہ جب سے بیٹھے ہیں بار بار مجھے کو دیکھ رہے تھے اور ان کے دیکھنے سے میری دل کی حالت بدل رہی تھی، ڈر سا لگ رہا تھا، خوف ہو رہا تھا. جی جی. یہ تھے کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ موت کے فرشتے جن کا نام ہے حضرت عزرائیل وہ تھے. اتنا نام سنا تو ماتھے پہ پسینہ ٹپکنے لگا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں. نام وہ مجھے دیکھ رہے تھے. کیا سمجھ میں آیا اس جوان کو کہ کچھ نہ کچھ بات ہے جی. اور اس کے علاوہ کیا بات ہوگی کہ ہماری جان جانے کو قریب ہے. ارے بولو. کہا حضور میری ایک عریضہ ہے، آپ قبول فرما لیں. کہا بتائیے کیا ہے؟ کہا حضور مجھے یہاں سے کہیں دور بھیج دیجیے. کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا ہند جانا چاہتا ہوں. آپ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا کے دوش پہ سوار ہوا، کچھ ہی دیر میں ہند آ گئے. ہند اپنے ہندوستان کو کہتے ہیں. آ گئے یہاں. کتنی دور سے؟ سینکڑوں میل کی مسافت سے، بہت دور سے آگے. ان کی تو حکومت ہواؤں پر بھی تھی نا. قرآن میں ہے وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا. جی جی. آگے وہ یہاں. جب یہاں آ گئے تو ایک موقع پر حضرت عزرائیل کا آنا ہوا. ان کے پاس تو آتے رہتے تھے. آئے اور آپ نے کہا اس دن تم میرے اس امتی کو جو نوجوان ہے اتنا کیوں دیکھ رہے تھے کہ وہ گھبرا گیا اور وہ مجھ سے پوچھنے لگا حضور یہ کون تھے؟ تو میں نے تمہارے بارے میں بتا دیا تو وہ تو ملک چھوڑ کے چلا گیا تمہارا نام سن کے. ارے آ رہی ہے سمجھ میں جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ جو واقعہ میں بتا رہا ہوں بہت ساری کتابوں میں ہے. علامہ ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ کی جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں ان کی کتابیں موت کے حوالے سے میں اسی مرتبہ اور سے حافظ ملت سے خرید کر لایا. بڑی اچھی کتاب انہوں نے لکھی ہے. بہت ساری روایات کو اور اس موت قبر حشر کے بارے میں جو مواد ہے میٹر ہے اس پہ جمع کیا. یہ نام میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے طلبہ اس کو خریدنا چاہیں تو خرید لیں. بڑی اچھی کتاب ہے. اس میں یہ واقعہ لکھا. ہاں حوالہ جات بھی ہیں اس میں سب. اس میں کسی طالب علم نے الجامعۃ الاشرفیہ کی اس کی تخریج و تحقیق کی ہے. یہ کام بہت اچھا ہوا اس میں. تو یہ واقعہ اس کتاب میں بھی اور بھی کتابوں میں ہے. اس وقت اسی کا نام میرے ذہن میں آ رہا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم اسے کیوں دیکھ رہے تھے بار بار؟ دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ میرا وہ نوجوان امتی شہر چھوڑ کے نہیں وطن چھوڑ کے چل گیا. جی جی. کہا حضور عرض کر دوں میں کیوں دیکھ رہا تھا؟ کہا جی حضور. ہاں حضرت سلیمان نے کہا جی بتائیے. ملک الموت نے کہا دراصل اس کی موت کا وقت تھا قریب. جہاں پہ موت آنا ہے وہ جگہ ہے دور. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ چند ہی دنوں کا یا تھوڑے سے وقت کا مہمان ہے اور ہے یہ یہاں. اور جہاں پہ موت آئے گی وہ جگہ ہے دور. تو یہ پہنچے گا کیسے؟ بے شک صحیح بات. اس کی موت آنا ہے ہند میں اور یہ ہزاروں کلومیٹر دور ہے یہاں آپ کے دربار میں. وہاں کیسے پہنچے گا؟ حضرت سلیمان نے کہا وہ تو وہاں پہنچ گیا. بے شک. ارے نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آ گئی. کیا مطلب؟ جس کی موت جہاں آنا ہے اسے موت سے پہلے وہاں پہنچنا ہے. سبحان اللہ. صحیح بات. نہیں بولو گے زور سے؟ سنو
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حبشہ کے رہنے والے ایک صحابی تھے، وہ تشریف لائے تھے مدینہ شریف، یہ مکہ شریف کی بات ہے، شاید مدینہ شریف کی بات ہے، تشریف لائے، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور نے کہا ان کی مٹی یہیں کی تھی، یہیں پہ انہیں دفن ہونا ہے۔ اونچا بولو ذرا، جہاں تمہارے خمیر جو تمہارا مادہ ہے، یہ کہہ لو کہ جہاں کی مٹی ہے وہاں تمہیں پہنچنا ہے، جی وہاں تمہیں پہنچنا ہے۔ مجھے بتاؤ ڈھکیاں کہ میرے دینی بھائیوں، جب تم مردوں کو دفناتے ہو تو پہلے 3 مرتبہ اٹھاتے ہو نا مٹی، تو کیا پڑھتے ہو؟ اونچا بول کے بتاؤ، چلو تم سنو، میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ سورہ طٰہٰ 16ویں پارے کی آیت ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ بے شک بے شک۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ میرا رب کہتا ہے ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا، اسی میں لوٹا رہے ہیں، نعیدکم، اسی میں لوٹا رہے ہیں، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی سے پھر تمہیں اٹھائیں گے۔ زور سے بولو، اسی سے، آواز آئے، اسی سے اٹھائیں گے۔ تو جو جہاں سے بنائے گئے ہیں وہیں پر جائیں گے، اونچا بولو، وہیں پر، اور وہاں تو جانا ہے، اصل ٹھکانہ، اصل تو وہی ٹھکانہ ہے۔ ایک قبرستان کی دیوار پہ لکھا ہوا تھا، سنا دوں کیا لکھا ہوا تھا؟ اونچا بولو، سنا دوں حضرت، سنا دوں؟ ارے آپ تو جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ، مگر میں چاہتا یہ چاہوں کہ آپ بھی ذرا ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے، میرے بڑے عزیز دوستوں میں ہیں، اللہ شاد و آباد رکھے۔ آپ تو بول ہی رہے ہیں مگر آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، سنا دوں کیا لکھا ہوا تھا؟ قبرستان کی دیوار پہ لکھا ہوا تھا، منزل تو تیری یہی تھی، عمر گزر گئی آتے آتے۔ صحیح بات، بالکل حق بات۔ کتنی بے وفا ہے دنیا، دفنا گئی جاتے جاتے۔ بے شک حق بات ہے، منزل تو تیری یہی تھی، عمر گزر گئی، عمر گزر گئی آتے آتے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے مرزا نصر اللہ بیگ، انگریزی حکومت کی بات ہے، چونکہ یہ 1903 عیسوی کی بات ہے، جب ان کا انتقال 1903 میں، 30 نہیں 3، ان کی قبر پہ جو ان کی موت کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، ہاں پتھر نصب ہے۔ کیا لکھا ہوا پتہ ہے؟ ان کی قبر پہ جو کتبہ یا پتھر کہہ لو، اس پہ پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ او دیکھنے والے مسافر، آج تو جہاں ہے میں بھی وہیں تھا۔ جی جی۔ ارے یار گہرائی سے سنو، چائے بھی پیتے رہو، سردی بہت ہے مگر ہماری بات پہ بھی دھیان دو۔ آج تو جہاں ہے میں بھی ایک دن، اور سن، آج میں جہاں ہوں ایک دن تو بھی وہیں ہوگا۔ جی جی صحیح بات، بالکل۔ میں چیف جسٹس تھا الہ آباد ہائی کورٹ کا، مطلب اب خلاصہ اس کا یہی تو نکلا، جی لیکن دیکھ کہاں ہوں آج۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ جی۔ تو ایڈوکیٹ بھی نہیں ہے، چل ہے بھی تو تجھ سے تو بڑا ہی تھا، تو میرے برابر بھی ہے تب بھی کوئی بات نہیں ہے، تجھے بھی آنا ہی ہے۔ جب ہم نہ بچ سکے تو یہی کہانی ہے زندگی کی۔ کوئی یہ سوچے لمبی کہانی ہے، نہیں، موت آ جاتی ہے جہاں گھر نہیں ہوتا، بہتوں کو تو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا۔ ہمارے اشرف بھائی نے، ان کے گھر والوں نے اپنے والد مرحوم کے لیے یہ محفل کا انعقاد تو کیا، اِیصال ثواب تو کیا۔ کتنے بیٹے اور کتنی بیٹی، کتنی اولاد ایسی ہے جنہیں اپنے ماں باپ کی یاد بھی نہیں آتی۔ بے شک، اللہ، گھر ان کا، کاروبار ان کا، جائیداد ان کی، زمین ان کی، مگر ایصال ثواب کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ بھی سب کو نہیں ہوتی، جس کو اللہ چاہتا ہے انہی کا توفیق ہوتی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بتاؤ سب کچھ کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہی تو ہے۔ صحیح بات ہے۔ اونچا بولو یا ذرا۔ اور آج ان سے پوچھو اشرف بھائی سے، ابا نہیں ہے، سب کچھ ہے، مگر ان کو کیسا لگتا؟ گھر میں گھستے ہیں تو کاٹنے کو دوڑتا ہے گھر۔ یار ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں، اور جب وہ نہیں ہوتے ہیں تو پتہ رہتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ باپ کیا ہوتا ہے۔ ماں کا مقام تو بے شک ہے ہی، مگر باپ، جس طرح سے ڈرائیور اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈالتا ہے تب جا کر کے وہ گاڑی چلتی ہے، گاڑی کا ڈرائیور پیٹرول سے گاڑی چلاتا ہے،
اور ایک باپ اپنے گھر کی گاڑی کو اپنے خون سے چلاتا ہے. بے شک بے شک. تم کہو گے خون سے چلاتا ہے مولانا توصیف رضا صاحب؟ جی، خون کو پسینہ بناتا ہے، پسینہ بنا کر کے جب بہاتا ہے تب گھر کے آنگن میں خوشیاں کھلکھلاتی ہیں. بے شک بے شک. آپ باپ کی قربانیوں کو یاد تو کیجئے. آج ہم سردی میں گھر سے نکلنا نہیں چاہتے، لیکن باپ وہ ہے جو صبح کو 4 بجے 5 بجے جنوری کی سردی میں، کڑاکے کی سردی میں گھر سے نکل جاتا ہے. کس کے لیے جا رہا ہے وہ؟ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ کہ 40 45 50 سال کی عمر میں اب اسے اپنے لیے کیا چاہیے؟ مجھے سمجھا دو آپ لوگ. اے ڈھکیا کے میرے دینی بھائیوں، مجھے بتاؤ کہ 60 سال کی عمر اس کی ہو گئی، 55 سال کی، 50 سال کی ایج والا تمہارا باپ، اسے کیا چاہیے اپنے لیے؟ ارے اسے تو نئے کپڑوں بنانے کا بھی شوق نہیں، اسے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے. بس وہ یہ چاہتا ہے میرے بچوں کا بھوش اچھا ہو جائے، میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے. اس لیے کڑکڑاتی ہوئی سردی میں جا رہا ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جا رہا ہے، گرجتے ہوئے بادل میں جا رہا ہے. نہ برسات میں اسے چین ہے، نہ سردی میں اسے سکون ہے، نہ جناب والا گرمی میں وہ گھر بیٹھ رہا ہے. کہیں جناب والا یہاں سے ٹھاکر دوارا جا رہا ہے، کبھی مراد آباد جا رہا ہے، کبھی بھوجپور جا رہا ہے. جس طرح سے بھی ہو وہ روزگار کے لیے لگا ہوا ہے. کیوں؟ تاکہ میرے بچوں کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے. وہ یہ چاہتا ہے میرا بچا ہوا خون بھی پسینہ بن کر کے بہ جائے، لیکن میرے بچوں کو اللہ کائنات کی ہر خوشی عطا فرمائے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، محفل ایصال ثواب، عظمت والدین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فارن کنٹریز میں رہنے والے سعودی عربیہ، قطر، دبئی، کویت، جارڈن، الگ الگ ممالک میں جو لوگ ہمارے اس علاقے کے جا کر کے رہتے ہیں، کس کے لیے رہ رہے ہیں؟ وہ اپنے گھر کے خرچے کے لیے رہ رہے ہیں. یار یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ اپنوں کی خوشی کے لیے اپنوں سے ہی دور ہو جاتا ہے باپ، بھائی، بیٹا. اس لیے میں نے کہا ہے کہ دیکھو اپنے باپ کی قدر کر لو. یہ نہیں ہے کہ بعد مرنے کے حق ہے ان کا، نہیں، جیتے جی بھی حق ہے ان کا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. خوب ادا کرو ان کا حق، اپنے باپ کا کہا مانا کرو. کبھی ڈانٹ دے تو برا نہ مانا کرو. جیسے بعد مرنے کے قبر میں جا کے پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ کی لگائی ہوئی جو پابندیاں ہمارے حق میں تھیں، شریعت کی جو پابندیاں تھیں وہ صحیح تھیں، ان پابندیوں کو مان لیتے تو آج کوٹے نہ جا رہے ہوتے قبر میں. وہ پابندیاں نہیں تھیں، حقیقت میں آزادی تھی، ہمارا ہی فائدہ تھا. بعد مرنے کے پتہ چلا نا، ایسے ہی جوان ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ابا نے جو پابندیاں لگائی تھیں وہ بری نہ تھیں، کاش مان لیتے تو آج راج کر رہے ہوتے. بے شک بے شک. اونچا بولو، ذرا زور سے بولو. سبحان اللہ. کہا مانا کرو اپنے باپ کا، عزت کیا کرو اپنے باپ کی. اچھا والدہ ہیں تمہاری ابھی؟ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز فرمائے، آمین بولو. ماں ان کی بقید حیات ہیں، ان کی خدمت کرو، اپنی ماں کی خوب سیوا کرو. اللہ اکبر. کہا مانا کرو، قدم دبا دیا کرو. ماں کی طبیعت خراب ہے، اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ. سر میں درد ہے، سر دباؤ. باپ زندہ ہے تو باپ کا بھی سر دباؤ، باپ کا بھی قدم دباؤ، باپ کے پاس بھی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. یہ نہیں کہ سارا وقت دوستوں ہی کو دو گے، ادھر ادھر موٹر سائیکلوں پہ گھومو گے، یہاں سے ٹھاکر دوارا، کبھی کاشی پور، صرف دوستوں کے ساتھ گھومو گے. کبھی ابا کو بھی گھما کے لے آؤ، کبھی ابا کو بھی نئے کپڑے لا کر کے دے دو. سردی پڑ رہی ہے، جرسیاں لا کر کے دے دو. اچھی جناب والا بہترین لباس بنا کر کے دیکھو. تیرا باپ 10 جگہ بیٹھے گا، 10 لوگوں میں بیٹھے گا تو تذکرہ کرے گا یہ کپڑے مجھے میرے بیٹے نے بنائے ہیں. وہ خوش ہو جائے گا. اپنے باپ کا خوب سمان کرو، خوب عزت کرو. ماں کی بھی عزت کرو، باپ کی بھی کرو. تمہارے ڈھکیا میں یقیناً آئے ہوں گے مرحوم سجاد نظامی صاحب، ان کے مجھے 2 مصرے یاد آتے ہیں. اجازت دو تو پڑھ دوں
بولو زور سے بولو. وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے, وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے, جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, حق بات ہے. جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے. آواز آئے, ماں کی دعا لیں گے. جب باپ نہیں رہتا, میں نے کیا کہا تھا, تب پتہ چلتا ہے. اس لیے صاحبو, ڈھکیا والو, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, جو یہاں بیٹھے ان سے بھی کہہ رہا ہوں, اور جہاں جو گھروں پہ سن رہے ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں, آج ان کا ڈانٹنا, ان کا کوئی بات کہہ دینا طبیعت پہ ناگوار لگتا ہے حضرت. اگر یہ خاموش ہو گئے نا ہمیشہ کے لیے, آواز سننے کو ترس جاؤ گے, پھر آواز بھی سننے کو نہیں ملے گی. پھر ان کی زیارت کے لیے قبر پہ جانا پڑے گا تمہیں, اور تب بھی چہرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا, بس جا کے فاتحہ پڑھ سکتے ہو بس. آج جنت ہے تمہارے گھر میں اگر ماں باپ ہیں تو, بے شک. بھئی ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. اونچا بولو, ہے کہ نہیں, زور سے بولو. جی جی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو بتا رہا ہوں تمہیں, طویل حدیث ہے, اس میں تین واقعات ہیں, تین میں سے ایک سنا رہا ہوں. 3 افراد تھے, وہ جنگل میں تھے, بارش تیز ہونے لگی. ریاض الصالحین میں بھی ہے, میں نے تمہیں پڑھایا بھی, یہ مولانا ظہیر یاد ہوگا تمہیں, یہ میں نے ریاض الصالحین ان کو جن بچوں کو پڑھائی تھی ان میں سے مولانا ظہیر صاحب بھی ہیں, اس کے اندر بھی ہے یہ, ریاض الصالحین میں بھی نقل کی ہے یہ حدیث. 3 لوگ تھے, بارش ہونے لگی, تیز بارش, تو وہ تینوں جو ہے بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے. زور سے بولیے, کہاں؟ ارے غار سمجھتے ہو نہیں, اپنی طرف پہاڑ نہیں ہوتے ہیں, مگر غار پہاڑ کے جو غار ہوتے ہیں, گفا کہہ لو, چھپ گئے. اب وہ غار میں جس راستے سے گئے تھے, اس راستے پہ دوسرا بھاری پتھر آ کے گر گیا اوپر سے, یا وہ آ گیا کسی طریقے سے, بہرحال وہ غار کا منہ بند ہو گیا. زور سے بولو, غار کا منہ بند ہو گیا. اب نکلیں کدھر سے, اب راستہ بند. تو ان تینوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم نے یار کچھ اچھے کام تو ضرور کیے ہیں, اپنے اپنے اچھے کام یاد کرو, پھر خدا سے ان کاموں کا وسیلہ دو, اور اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ ہم نے وہ کام اچھا کیا, اس کام کے وسیلے سے ہم سے اس مصیبت کو دور کر دے. ارے آئی بات سمجھ میں, یا اللہ ہمارے لیے یہ راستہ کھل جائے. تو ان میں سے ایک بندہ کہتا ہے, یا اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے, سب کچھ جانتا ہے میرے مالک, میرا باپ میری ماں بوڑھے ہیں, میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں, تیری دی ہوئی توفیق سے یہ بھی یا اللہ تو جانتا ہے. میرا عالم یہ ہے کہ میں گھر پہ جب جاتا ہوں, کما کر کے جو بھی میں کماتا ہوں, گھر پہ جب پہنچتا ہوں, بکریوں کے تھن سے دودھ نکالتا ہوں, خود بعد میں پیتا ہوں, اپنی اولاد کو بعد میں پلاتا ہوں, پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں. یا اللہ, جی جی. بکریوں کا چرواہا تھا, وہ بکریاں تھیں اس کے پاس, بکریوں کے ریوڑ تھے. میرے مالک تو جانتا ہے کہ ایک دن میں تاخیر سے پہنچا, اور اتنی تاخیر ہو گئی, میں کسی کام میں الجھ گیا یا کوئی بات ہو گئی تھی, اللہ اکبر, وہ مجھے وجہ یاد نہیں آ رہی ہے, کسی وجہ سے میں تاخیر سے پہنچا تھا, اور جب میں گھر پہ پہنچا تو میرے ماں باپ محو خواب ہو چکے تھے, وہ آرام فرما ہو چکے تھے. میں نے وہ جو دودھ مجھے پلانا تھا اپنے ماں باپ کو, جب میں وہ پیالے میں لے کر کے پہنچا ہوں تو میرے ماں باپ محو آرام تھے. میں نے ادب کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو جگایا نہیں, میں وہیں پہ کھڑا رہا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ پہلے میرے ماں باپ پیئیں گے, اس کے بعد میں اپنے بچوں کو پلاؤں گا. اے اللہ میرے رب, تو گواہ ہے, تو عالم الغیب والشہادہ ہے, سب کچھ جانتا ہے میرے مالک. میرے بچے میرے پاؤں پہ مچلتے رہے تھے, مگر میں نے انہیں دودھ نہیں پلایا تھا, یہاں تک کہ صبح ہو گئی, یعنی جب ماں باپ بیدار ہوئے, یعنی ماں باپ کو اٹھایا بھی نہیں. یا اللہ میرا یہ عمل صرف اور صرف تیری رضا کے لیے
لیے تھا، یا اللہ میرے اس عمل کے وسیلے سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ ایسا ہی ہوا، اللہ کے کرم سے وہ پتھر کافی ہٹ گیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، محفل ایصال ثواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا۔ اور آج ہم اچھا، جب انسان خود باپ بن جاتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ اولاد پالی کیسے جاتی ہے۔ جی صحیح بات۔ تمہارا چھوٹا استنجا اور بڑا استنجا اشاروں میں سمجھو، کس نے کیا بتاؤ؟ ماں نے کیا کہ نہیں کیا؟ پیشاب بھی کر لیا تو وہ گیلے میں خود سو گئی، تمہیں سوکھے میں سلایا اس نے۔ تو حق ادا کر سکتا ہے ماں باپ کا؟ زبان چلاتا ہے یار بعض ہیں، اور ماں سے کہتا تو نے ہمارے لیے کیا کر دیا، ابا سے کہتا تم نے کیا کر دیا، دنیا کرتی آئی ہے تو دنیا کرتی آئی ہے تو دنیا میں فرما بردار بیٹے بھی تو ہوتے ہیں، تو فرما بردار بن پھر۔ صحیح بات ہے، صحیح بات۔ ارے بولو اونچا۔ جی ابے تیرے ابا نے تو اپنے کپڑے بنائے نہیں بنائے مگر تجھے بنا کر کے دیا، ایسا ہوتا ہے باپ۔ صحیح بات۔ تیری ماں نے خود کھایا کہ نہیں کھایا، پیا کہ نہیں پیا، مگر تجھے پلایا، ایسی ہوتی ہے ماں۔ مگر میں ماں باپ سے ایک بات بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ جب گھر میں بٹوارا ہو، پارٹیشن ہو، ہوتا ہی ابھی ہر گھر میں ایسی نوبت آئی جاتی ہے، تو اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہ ہو، چونکہ تمہاری بھی پکڑ نہیں ہو اللہ کے یہاں پر، تم تو اپنی طرف سے انصاف کرو۔ یہ ادب سے کہوں گا ماں باپ سے، چونکہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ مگر یہاں میں اولاد سے بھی کہتا ہوں کہ کچھ تھوڑی بہت ادھر ادھر ہو بھی جائے تو ماں باپ کی قربانیاں یاد کرو، نظر انداز کرو، سوچو کہ آج ہماری رگوں میں جو بلڈ دوڑ رہا ہے، خون دوڑ رہا ہے، وہ انہی کی کمائی تو ہے، بے شک صحیح بات۔ وہ انہی کی قربانیاں تو ہیں۔ کسی دوسرے کے بچے کو بیٹھ تو جاؤ پوری رات گود میں لے کے، ماں بیٹھی ہے پوری رات گود میں لے کے، طبیعت خراب میں تمہاری۔ جی حق بات ہے۔ ایک باپ کی طبیعت خراب ہوئی، 4 بیٹے تھے، ڈاکٹر نے کہا 1 کڈنی چاہیے تمہاری، چاروں بیٹے دائیں بائیں ہو گئے، جی نہ بڑے نے، نہ چھوٹے نے، نہ اس سے چھوٹے نے، نہ سب سے چھوٹے نے۔ یہ اولاد ہوتی ہے۔ اب باپ کی سن لو، ایک نہیں ہزاروں سن لو، ہزاروں نہیں بے شمار سن لو، کہ اگر دل بھی دیا جائے باپ کا تو مسکراتے ہوئے اولاد کو دے دے گا۔ اور سنو، ماں کی بھی سنو، آپریشن تھیٹر میں آئے دن کیسز آتے رہتے ہیں کہ نارمل ڈیلیوری نہیں ہو پا رہی، چھوٹے آپریشن سے بھی بات نہیں بن پا رہی، ڈاکٹر کہہ دیتی ہیں، لیڈی ڈاکٹر جو ہیں وہ کہہ دیتی ہیں کہ یا تو جچہ یا بچہ، سچویشن ڈیفیکلٹ ہے، ایسی حالت ہے کہ یا تو ماں بچے گی یا پھر پیدا ہونے والا۔ گھر والے پریشان، ہاتھ کھڑے ہو گئے، کریں تو کیا کریں؟ سب نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ماں کو بچائیے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید ہے اولاد پھر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایسے وقت میں ماں نے آنکھ کھولی، آدھی ہوش میں ہے بیچاری، آدھی بے ہوش ہے۔ کیا کہا ماں نے؟ ڈاکٹر صاحب آپ میری فکر مت کرو، میرے جگر کے ٹکڑے کو بچا لو، بیٹی ہے یا بیٹا اسے بچا لو۔ یہ ماں ہے، ابھی دیکھا نہیں ہے تجھے مگر اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ رکھتی ہے تیرے اوپر۔ کیا حق ادا کر سکتا ہے انسان اپنے ماں باپ کا؟ کچھ حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہا گیا تھا، سنا نہیں ہے تم نے، کہ 7 چکر بھی لگا دو، 7 مرتبہ حج کرا دو تو ماں کو جو تکلیف ہوئی تھی درد زحم پیدائش کے وقت، ان تکالیف میں سے ایک تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ بے شک حق بات ہے۔ زور سے بولو بھائیو، ذرا زور سے جی بولو۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے، اپنی ماں سے جسے محبت ہے، غور اس پہ تو کیوں نہیں کہتا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں یہ بات صرف اشرف بھائی سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں تو آپ سب بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ماں باپ زندہ ہیں تب ان کی خوب خدمت کریں، اور بھیا انتقال ہو گیا ہے تو کم از کم ہفتے میں 1 دن ان کی قبر پہ جا کے فاتحہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ جی بے شک۔ میں نے بعضوں کو دیکھا ہے کہ انہیں یاد ہی نہیں آتی، سال میں 1 دن یاد آتی ہے اسد بھائی، صرف 1 دن۔ کس دن؟ شب برات کے دن۔
وہ بھی اس لیے یاد آ گئی کہ پڑوسی کیا کہیں گے، یار تو آج بھی نہ گیا۔ ہاں صحیح بات، ایسے ہی ایک سال میں حضرت، جی ایک دن بس، سال میں ایک دن بس، ایسا کیوں کرتے ہو بھائی؟ ہفتے میں ایک دن کم از کم ضرور جاؤ۔ قبرستان اپنے راستے میں پڑھتے ہیں یا کہیں سائیڈ میں ہے؟ مین راستے پہ پڑھتے ہیں نا ڈھکیا قبرستان؟ ادھر سردار یہ کیا نام ہے بہادر گنج شریف والے راستے پڑھتے ہیں کیا؟ نہیں تھوڑا ادھر ہے، اچھا مین راستے تو ہوگا، مطلب ادھر سے لوگ گزرتے تو ہوں گے، جب گزر رہے ہو تھوڑا اسپیڈ کم کر لو موٹر سائیکل کی۔ ادھر سے یعنی اس والے حصے سے لے کے دوسرے والے حصے تک آسانی سے 3 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ لو گے۔ جی جی اول آخر درود شریف پڑھ لو، اور من ہی من میں نیت کر لو یا اللہ جو پڑھا ہے سارے مومنوں کو اور ساری مومنات کو اس کا ثواب عطا فرما دے۔ بے شک بے شک، بولو کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو یہ کام؟ انشاءاللہ۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے ان کی ارواح، ان کی روحیں کتنی خوش ہوں گی۔ اب یہاں ایک جملہ اور کہہ دوں، کسی سے امید ہی مت رکھو اصالہ ثواب کرے گا کہ نہیں کرے گا، لوگ زندوں کے کام نہیں آتے، مردوں کے کام کون آئے گا، اس لیے اپنا انتظام خود کر کے لے کے جاؤ۔ بے شک، ہاں بعد میں لوگ کریں، یہ امید لے کے جاؤ، مگر امید ہی لے کے جاؤ بس، صحیح بات ہے، صحیح بات، انتظام اپنا کر کے جاؤ، نیکیوں کا ذخیرہ کر کے جاؤ، اچھے کام کر کے جاؤ، نمازیں پڑھ کے جاؤ، پیشانیوں میں سجدوں کا نور لے کے جاؤ، اگر امیر ہو صاحب نصاب ہو سال پلٹنے پہ زکوٰۃ دے کے جاؤ، کسان ہو تو عشر نکالا کرو، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے یہ فرض بھی ادا کر کے جاؤ، شریعت پہ عمل کر کے ہوئے جاؤ، اچھے بن کے جاؤ، سچے بن کے جاؤ، نبی کے وفادار بن کے جاؤ، تاکہ جب دنیا سے جاؤ تمہارا جنازہ جا رہا ہو، تمہاری پیشانی پہ نور چمک رہا ہو اور ہر دیکھنے والا کہہ رہا ہو لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بہت۔ بعد مرنے کی کیا ذمہ داری ہے کسی کی بھیا، اصالہ ثواب کر دے تو اچھی بات ہے، نہ کرے تو تم کوئی پوچھنے تھوڑی آ رہے ہو اس سے۔ بولو اونچا بولو ذرا۔ جی اور ایک چیز یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، یہ بات پتہ نہیں آپ کے یہاں ہے کہ نہیں، مگر میں نے اپنے وہاں یہ کمزوری دیکھی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں دعائے جنازہ یاد نہیں ہے تو نماز جنازہ میں شرکت نہ کرو، یہ تمہیں کس نے بتا دیا بھائی؟ دعائے جنازہ یاد نہیں ہے تو یاد کرو، بے شک بالکل یاد کرو، ایک ہفتے میں یاد کر لو گے اپنے امام سے، اگر 2-3 الفاظ بھی یاد کرو گے تو آرام سے یاد کر لو گے ایک ہفتے میں۔ کیوں یاد نہیں ہے تمہیں؟ موبائل کا نمبر یاد، پاسورڈ یاد، بینک کھاتے کا نمبر یاد، سب کچھ یاد تمہیں، مگر تمہیں دعائے جنازہ یاد نہیں ہے۔ یاد کرو، لیکن جب تک یاد نہیں ہے تب تک بھی نماز جنازہ میں شرکت کیا کرو، الگ مت کھڑے ہو جایا کرو۔ یہ نہیں کہ یہاں سے چلے تو آدمی 1000 تھے اور جب نماز جنازہ پڑھنے لگے تو 500 رہ گئے، 500 دائیں بائیں ہو گئے۔ کیوں ہو گئی؟ مسلمان نہیں ہو کیا تم؟ ارے نماز جنازہ میں 2 فرض ہیں، قیام اور تکبیریں، تو کھڑے تو ہو ہی سکتے ہو، کھڑے نہیں سکتے ہو سکتے ہو، معذور ہو تو بیٹھ جاؤ یار۔ یہ 2 فرض ہیں اور ایک وہ تکبیریں، 4 تکبیریں، تو وہ تو اپنے امام کے پیچھے کیا ہی لوگے، واجب کوئی ہے نہیں کہ قضا ہو جائے تو سجدہ سہو اس میں کہاں سے ہوگا؟ اس میں سجدہ ہی نہیں ہے بابا، تو اس لیے واجب بھی نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو، میں نے تو نقطہ بعد الوقوع کے طور پہ ہی بات کہہ دی، لیکن واجب نہیں ہے کوئی نماز جنازہ میں۔ ہاں سنتیں ہیں، جیسے یہ وہ پڑھتے ہیں آپ ثنا، اور ثنا کے بعد کیا پڑھتے ہیں بولو؟ درود شریف پڑھتے ہیں، اور تیسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ دعائے جنازہ۔ وہ یاد ہے نہیں تو پھر کیا کرو؟ تو نماز میں جو پڑھتے ہو وہی پڑھ دو۔ جی جی سبحان اللہ۔ ارے سمجھ آ رہی ہے نہیں بات؟ اب تو پڑھو گے نہیں، جو نہیں پڑھتا وہ تو پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ کیا ہے دعائے جنازہ؟ کسی کو یاد ہو تو سنا دو، چلو آج ہے کسی کو یاد؟ آپ کو تو ہے ماشاءاللہ، ڈرو مت، سنا گھبراؤ مت، سنا دو، ورنہ ہم کسی طالب علم سے سن لیتے ہیں۔ بیٹا سنانا ذرا، کوئی طالب علم ہے بیٹا ادھر آؤ، ڈرو مت، بالکل مت گھبراؤ، آ جاؤ قریب، آ جاؤ مائک میں آ کے سنا دو قاری صاحب، ڈرو مت، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے بیٹا، سناؤ۔ دیکھو ماشاءاللہ مدرسوں میں یہ تو بہت بڑا بچہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہوتی، سناؤ بیٹا، اللہم رب اغفر لی حینا، آرام سے سناؤ، ڈرو مت بالکل بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا توفه على الإيمان اللهم اجعله لنا فردا واجعله لنا اجرا وذكرا واجعله لنا شافعا ومصفا یہ بچے کی دعا تھی نا، بچے کی دعا سنا رہے ہیں. اللهم اجعل غالنا فادرا یہ سمجھا دوں میں ذرا، واجعل جہاں پر ہا کہہ رہے ہیں نا، ہا یہ بچے کی ہے، جہاں پر ہو کہا وہ بچے کی ہے. لڑکا اگر ہے تو ہاں اس میں جو ہے ہو پڑھا جائے گا، اور اگر لڑکی ہے تو ہا پڑھا جائے گا. ٹھیک، اللہ خوش رکھے. چلو ٹھیک ہے. اللہم رب اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. تو اشرف بھائی کو زیادہ بڑی دعا تھوڑی ہے نہیں ہیں؟ جن کو یاد ہے ماشاءاللہ، جن کو یاد نہیں ہے تو وہ ان بچوں سے رابطہ کر لے. پتہ ہے مدرسوں میں ہیں، دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ دعائے قنوت، نماز جنازہ اور تمہارے آیت الکرسی الحمدللہ انہیں یاد کرا دی جاتی ہے مدرسوں میں جو یسرنا القرآن پڑھ رہے ہیں ابھی الحمدللہ. یہ بچہ تو حافظ قرآن ہوگا میرے خیال سے، نہیں ہوگا تو ہو جائے گا انشاءاللہ. جسے یاد نہیں ہے وہ یاد کرے. میں نے تب بتایا جب یاد نہیں ہو تو کیا پڑھے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب یہ بات پہنچاؤ گے پوری اپنی بستی میں، اس قصبے میں پہنچاؤ گے کہ نہیں؟ کہ اگر یاد نہیں ہے تب بھی نماز جنازہ میں شرکت کرو. اس کے ثواب سے کیوں ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہو؟ بڑا ثواب ہے نماز جنازہ کا، بڑا ثواب ہے جنازے کے ساتھ چلنے کا، بڑا ثواب ہے مردے کو دفنانے کا، مٹی دینے کا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق بات. احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ احد پہاڑ 15 کلومیٹر میں ہے پھیلا ہوا. ارے اور زیادہ ہی، مجھے اس وقت اس کو پورا حد بندی ذہن سے نکل رہی ہے. مطلب بہت ہی بڑا یہ کہہ لو. جی جی سب کام کرو اتنا ہی ملے گا ثواب. صحیح بات ہے صحیح بات. اس میں چھوڑ کیوں رہے ہو نماز جنازہ بھی؟ جی اللہ چاہے گا اس سے زیادہ بھی عطا فرمائے گا. اور بھی روایتیں زیادہ بھی ملتا ہے. اس کے کرم کا کوئی ٹھکانہ تھوڑی. تو یاد کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بتاؤ بھی سارے لوگ اونچا بولو. یاد کرو گے؟ اور یاد نہیں ہے تو پڑھو گے تب بھی. 2 فرض میں نے بتا دیے، قیام یعنی کھڑا ہونا، اور تکبیرات چاروں. پہلی تکبیر، دوسری، تیسری، چوتھی. جب چوتھی تکبیر ہو گئی اس کے بعد کیا پڑھنا؟ پھر ارے سلام پھیرنا. یار بولتے کیوں نہیں ہو؟ ڈر کیوں رہے ہو؟ تمہیں تھوڑی کھڑا کر رہا ہوں سننے کے لیے. وہ مدرسے کا طالب علم تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے سنا بھی دیا. تمہیں یاد ہوگا تب بھی گھبرا جاؤ گے. ہاں سنا پھر بھی سکتے ہو، ایسی بات نہیں، مگر پھر بھی بہرحال یہیں تک صحیح ہے. عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے. پتہ چلا اگلی دفعہ میں آؤں تو لوگ جلسے میں نہیں آئے، پتہ نہیں مولانا کیا سن رہے ہیں اس مرتبہ. تو بس آپ عمل کر لو، یہی بہت ہے. صحیح ہے نہیں؟ جی حق بات ہے. کافی ٹائم ہو گیا، اور ہمارے عزیز مولانا غلام نبی کے چند اشعار بھی ہونا. اس کے بعد ہمارے حضرت مولانا جی مفتی محمد جان صاحب کے مختصر کلمات بھی ہونا ہے. مختصر کیا، آپ کو اختیار ہے، جتنا چاہو اتنا. جی ماشاءاللہ یہ محبت ہے ان کی، ان دونوں حضرات کی ماشاءاللہ. ہمارے قاری ارشاد صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے. حضرات تو چوتھی جب تکبیر ہو گئی تو اب کیا کرنا؟ آپ کو ہاتھ کھول دینا. معاف کیجیے گا، چوتھی تکبیر کے بعد جب کیا ہو گیا؟ سلام. تو یہاں پر بھی بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں حضرت سلام پھیرنے کے فوراً بعد ہاتھ کھول دیں یا دوسرے سلام کے بعد کھولیں؟ تو اس میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی پہلا سلام ہو دونوں ہاتھ کھول دو. یاد رکھو گے اسے. جی لیکن یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے نہیں بھی کھولے تو نماز پر اثر پڑے گا. نماز تو اس کی ہو ہی جائے گی. جی لیکن آداب نماز سے یہ ہے کہ جیسے ہی سلام ہوا تو آپ دونوں ہاتھ، آواز آئے دونوں ہاتھ کھول دیں. آپ کے یہاں بھی اعلان ہوتا ہوگا جب کسی کا انتقال ہوتا ہے. انتقال ہو گیا نماز جنازہ ظہر کے بعد، کسی کی عصر کے بعد، کسی کی مغرب بعد، اعلان سن کے بھی عبرت نہیں پکڑتے. وہ دن آنے والا ہے جب میرا اعلان ہو رہا ہوگا اور میں مسحری میں لیٹا ہوا ہوں گا. صحیح بات. اور وہ دن آ کر رہے گا. جی وہ تو آنے گا. اونچا بولو، وہ دن آ کر رہے گا. اور تو دنیا سے جا کر رہے گا. ہے کتنا ہی کچھ کر لے انسان، مگر جب تک زندگی ہے تب تک موت اور زندگی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے. ایک سانس کا ہی تو فرق ہوتا ہے. سانس آ جائے تو زندگی اور نہ آئے تو موت. بولو یار.
اسرائیل میں 25 یا 30 ڈاکٹر تھے، بلکہ زیادہ تھے. ان لوگوں نے 1900 میرے تاریخ ذہن سے نکل رہی ہے، بڑی کوشش کی تھی، اور یہ ایک ٹیم بنا کر کے ان لوگوں نے، وہاں کے سائنٹسٹ حضرات نے یہ کوشش کی تھی کہ موت کا بھی علاج ہم لوگ تلاش کر لیں گے. وہ جتنے تلاش کرنے بیٹھے تھے میرے خیال سے سبھی مر گئے دکھیں ان میں سے. جی صحیح بات. نہ مرے ہوں گے تو مر جائیں گے، جی ٹائم نہ آیا ہوگا. موت کا علاج تلاش کرنے ابے روبوٹ بنا لیا تو تم کیا سمجھ رہے ہو موت سے بچ جاؤ گے؟ تم اگر ہواؤں میں تیرنے لگے تو کیا موت سے بچ جاؤ گے؟ میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا، نہ آنے میں تیرا اختیار ہے نہ جانے میں تیرا اختیار ہے. نہ آ رہا تھا تو تب تجھے پتا تھا کہاں آیا ہوں، اور جب جائے گا تب بھی تجھے نہیں پتا کہ کب جاؤں گا. ارے بولو نہیں پتا ہے، لیکن جانا، آواز آئے جانا ہے. کوئی گل باقی رہے گا نے چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جی بے شک. ہم سفیر ہو باغ میں ہیں کوئی دم کے چہے چہے، ہم سفیر ہو باغ میں ہیں کوئی دم کے چہے چہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. بے شک بے شک بے شک. بولو بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اس تن بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا. بے شک بے شک. سکندر بادشاہ جب مرنے لگا تو اس نے کہا تھا میرا ہاتھ کفن کے باہر کر دینا. پوچھا باہر کیوں؟ کہا اس لیے تاکہ دنیا والے دیکھ لیں، عبرت حاصل کر لیں. دنیا کو فتح کرنے والا بھی سکندر جب دنیا سے گیا تو دنیا ہی کا سکندر بن کے رہ گیا، بادشاہ بن کے رہ گیا. دنیا سے جب گیا تو یہ بھی خالی ہاتھ گیا. جی بے شک. اونچا بولو، یہ بھی خالی ہاتھ. گیا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو. اچھے کپڑے اللہ تعالیٰ کے کرم سے مل گئے تو اترانا نہیں، گھمنڈ مت کرنا. جو اکڑا خدا کے غضب نے ایک دن اسے ضرور پکڑا. جی بے شک. اللہ دے تو اظہار کرو مگر تکبر نہ کرو. کیا جملہ کہا میں نے؟ تکبر نہ کرو. اونچا بولو، تکبر نہ کرو. اپنے وہاں دیہات میں ایک جملہ نہیں بولا جاتا ہے کہ انسان بڑا لقمہ کھا لے لیکن بڑا بول نہ بولے. دولت مل جائے تو یہ نہیں ہے کہ تم کمزوروں کو بھول جاؤ. میں تو ابھی سوچ رہا تھا راستے میں کہ میں ڈھکیا میں بھی یہ بات کہوں گا. مجھے ڈھکیا کے لوگوں نے اس زمانے میں بلایا تھا، بالکل جب میں تقریروں کی میری بالکل شروعات تھی تب بلایا تھا. حضرت مولانا انصاف صاحب قبلہ رہتے تھے، پتہ نہیں کون سی مسجد میں تھے، وہ جامع مسجد میں تھے. بالکل شروعات میں جب میں اتنا زیادہ جلسوں میں نہیں جاتا تھا، شروعات میں بلایا تھا انہوں نے یہاں ڈھکیا میں. مجھے بڑی محبت ہے اس بستی سے، چونکہ ان لوگوں نے شروع میں بلایا تھا مجھے. بالکل مجھے دھیان ہو، بڑا اچھا پروگرام رہا تھا وہ بھی. تو میں آپ لوگوں سے ایک بات یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جیسے اب سردیاں پڑ رہی ہیں بہت زیادہ، بہت لوگ ہیں ایسے جو زبان نہیں کھولتے مگر ان کو ضرورت ہے، اور ان کے گھر پہ بچوں پہ، ان کے بیٹوں پہ، بیٹیوں پہ صحیح معنی میں سردی سے بچنے کا سامان نہیں ہے، اچھے لحاف، اچھے بلینکٹ نہیں ہیں. تو تم اس موقع پر خاموشی سے رات کے اندھیرے میں اپنے ان بھائی بہنوں کی مدد کر دو. ان کے لبوں کی مسکراہٹ تمہاری مغفرت کا سامان بن جائے گی انشاءاللہ. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات غلط تو نہیں بولا؟
خاموشی سے اپنے جس کا حساب 600 650 روپے کا اچھا بلینکٹ مل جاتا ہے، لحاف اچھے مل جاتے ہیں، 500 روپے تک اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک مل جاتا ہے، تو وہ آپ خریدو اور جتنے لوگوں کی بھی مدد کر سکتے ہو، نمائش کے لیے نہیں، ایسا نہیں جیسے بعض لوگ کرتے ہیں، سیاسی لوگ بھی سب ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ لوگ خاموشی سے مدد کرتے ہیں، مگر میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ مدد زیادہ کرتے ہیں، ڈھنڈورا زیادہ پیٹتے ہیں۔ ڈھنڈورا بھی چلو پیٹو اس نیت سے کہ بھئی اور لوگ بھی کریں، تب تو کوئی برائی نہیں ہے، مگر ان لوگوں کو کیوں فوٹو میں لے رہے ہو، تصویر میں لے رہے ہو، جن کو دے رہے ہو ان کی غریبی کا کیوں مذاق اڑا رہے ہو؟ بھئی ان کی غریبی کا مذاق نہ اڑاؤ، مدد ایسے کی جاتی ہے جیسے علی کے بیٹے کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ایک واقعہ ہے نا، میں اپنے محرم شریف کی تقریروں میں نے سنایا ہے واقعہ کئی جگہ، کہ حضرت امام زین العابدین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے جو میدان کربلا میں زندہ رہے تھے نا، حضرت امام زین العابدین، نام سنا ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ ارے کس نے نام نہیں سنا ہوگا ان کا؟ سبحان اللہ، جن سے حسینی سادات کا سلسلہ چلا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں میرے بھائیوں۔ ان کا جب وصال ہوا، انتقال ہوا، تو ان کی پیٹھ پر، جس کو پشت کہتے ہیں، ان کی کمر پہ وزن اٹھانے کے نشانات دیکھے گئے۔ اب غسال کہتے ہیں نہلانے والے کو، میت کو نہلانے والے کو۔ اس نے باہر آ کے مدینے میں یہ بات کہہ دی، سب جگہ تو مشہور ہو گئی، جب سب جگہ چرچا ہو گئی تو آخر سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ نشانات کیسے پڑ گئے ان کے؟ وزن اٹھاتے ہوئے تو کسی نے بھی نہیں دیکھا انہیں۔ تب ان کے جو خادم خاص تھے انہوں نے کہا کہ میرے امام نے مجھ سے منع کر دیا تھا راز کھولنے سے، مگر پتہ نہیں تم لوگ کیا سمجھ لو، اس لیے بتانا بھی ضروری ہے۔ کہا مدینے والوں، جب تم سو جاتے تھے نا تو کمزوروں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، بے سہاروں کی، جن بیویوں کے سروں سے ان کے شوہروں کا سایہ اٹھ چکا ہے، ان بیواؤں کی، جن بچوں کے سروں سے ان کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، ان یتیموں کی مدد کے لیے امام عالی مقام کے شہزادے حضرت امام زین العابدین راشن کٹ بناتے تھے۔ راشن کٹ سمجھتے ہو نہیں؟ کھانے پینے کا سامان، جلانے کی لکڑیاں، اور خود اپنی پشت پہ اس کو اٹھا کر لے جاتے اور رات کے اندھیرے میں ان کی چوکھٹ پہ رکھ کے آ جاتے تھے۔ جب صبح کو وہ لوگ اٹھتے تھے تو حیرت میں پڑ جاتے تھے، یا اللہ یہ کون ہے جو بتاتا بھی نہیں ہے اور ہماری ضرورت پوری کر کے چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی جو ہماری عزت نفس کا بھی لحاظ کرتا ہے۔ کہا مدینے والو، یہ جو ان کی پشت اتھر پہ نشانات ہیں، در حقیقت انہی مستحقین کی امداد کا جو سامان تھا، اس سامان کو اٹھانے کے نشانات ہیں۔ پوچھا کتنے پریواروں کا خرچہ چل رہا تھا ان کی مدد سے؟ بتانے والے نے کہا 100 پریواروں کا خرچہ چل رہا تھا ان کی مدد سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مدد اس طرح سے کرو میرے بھائیوں۔ ایک شعر ہے نا، حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو، غم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو، تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دو، اپنی قسمت کے اندھیروں کو اجالا دے دو، اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سچی بات بتاؤں تو جتنی سردی ہے نا، میں سوچ رہا تھا کہ آپ 15-20 منٹ بھی میرا ساتھ نہیں دیں گے، مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ فجر تک بھی اگر تقریر ہوگی تو آپ اٹھ کے نہیں جائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھو سردی بہت ہے، پھر دن میں بھی آپ لوگ مصروف رہے، مجھے بتایا ابھی، تو بس اتنا ہی کافی ہے۔ مولا تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تقریر اگر کوئی بات سہون یا قصداً زبان سے خلاف شرع سرزد ہو گئی ہو، میں بھی کلمہ شریف پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ 1 گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا، مگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا، سنا محبت سے، اور میں دعا کروں گا ہمارے محترم اشرف بھائی کے لیے بطور خاص کہ مولا تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کتنے بھائی ہیں اشرف بھائی؟ آپ 3 بھائی ہیں اور بہنیں؟
تین بھائی ہیں اور خاص طور پہ ان تینوں بھائیوں کو اور خاص طور پہ بالخصوص ان کی والدہ کو مولا تعالیٰ صبر عطا فرمائے آمین اللہ۔ اور ان کو میں تینوں کو یہ خاص طور پہ نصیحت کر رہا ہوں کہ اپنی ماں کی خوب خدمت کرو، ان کو جو ہے کسی بھی طرح کا کوئی غم نہ پہنچے، ایسا کوئی کام نہ کرو۔ اور انسان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے، ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اگر یہ سوچیں ہمارے مرحومین کو پتہ نہیں چلتا ہم دنیا میں جو کرتے ہیں ہماری غلط فہمی ہے، ہمارے جانے والے باپ ہیں، ماں ہیں، بھائی ہے، ان تک سب اطلاعات پہنچتی ہیں، تو اس لیے اچھے کام کرو تاکہ ان کی روحوں کو خوشی کا سامان ملے، ان کی روحیں مسرت و شادمانی کا اظہار کریں، برے کام نہ کرو، اس سے ان کی روحوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔